امی میری طبیعت ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، کیا کروں؟ اب تو ادھر بھی 5,000 ہو گئے، میڈیکل والے کو جو بکری بیچی تھی 16,000 اس کے بھی ختم ہو گئے، سارے پیسے خرچ کر کے بھی میرا مرض ٹھیک نہیں ہو رہا، اوپر سے اتنی لمبی لسٹ ٹیسٹ کی لکھتی ڈاکٹر نے، پتہ نہیں کتنے کے ہوں گے۔ بیمار ماں کے سرانے لیٹ کر وہ اپنے آنسو حلق میں اتارتے ہوئے باتیں کر رہی تھی۔ ماں نے اپنے آنسو صاف کیے اور تسلی دی بیٹی کو کہ ٹھیک ہو جاؤ گی۔ وہ ایک دم چارپی سے اٹھی اور زور زور سے کھانسنے لگی، کھانستے کھانستے اس کا سانس بند ہو گیا اور وہ تڑپنے لگی۔ ماں نہیں دیکھ سکتی تھی اس کو اس حال میں، وہ اس کی پیٹھ سے لا کر اس کا سفید ہوتا رنگ دیکھ کر کمرے سے باہر چل گئی۔ اریبہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ ٹپکے اور اس نے سکتے ہوئے رکتی سانسوں سے آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کی، یا رب اس سے زیادہ اذیت نہ دے، یہاں اٹھا لے سامنے یا مجھے صحت سے نواز دے، نہیں سہ سکتی میں یہ سب، نہ ماں کو دیکھ سکتی ہوں نہ گھر کے حالات، نہ ماں مجھے بستر پر پڑا ہوا دیکھ سکتی ہے، یا رب اس سے زیادہ نہ تڑپا، اب بس کر دے یا رب۔ ہچکیوں کے دوران اپنی رکتی چلتی سانسوں سے اپنے رب سے گلے شکوے کرتی وہ سو گئی، لیکن ماں بار بار آتی، اس کا چہرہ دیکھتی اور وہ رو پڑتی۔ صبح اٹھتے ہی اریبہ نے اپنے جاننے والے سے بات کی جو کسی اسپتال کے سپروائزر تھے اور اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ سلام دعا کے بعد اریبہ نے اس سے مدد مانگی کہ فیصل سر مجھے کچھ ٹیسٹ کروانے ہیں جو لازمی ہے میرے لیے، طبیعت کا آپ کو بتایا تھا نہیں سنبھل رہی، اب ڈاکٹرز بھی چیک اپ نہیں کر رہے، بغیر ٹیسٹ کے آپ کچھ مدد کر دیں گے میری، میں بعد میں لوٹا دوں گی آپ کو پیسے۔ وہ اس کی بات سن کر اطمینان سے بولے، جی ضرور کروا دوں گا، مجھے خوشی ہوگی کہ آپ کے کسی کام آ سکوں۔ اریبہ کے مایوس چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی اور وہ مسکراتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ سنو اریبہ، آپ نے ایک بات غیروں والی کی جو مجھے اچھی نہیں لگی۔ اریبہ فوراً پریشانی سے بولی، کون سی بات بری لگی؟ آئی ایم ریئلی سوری سر، یہی بات کہ آپ پیسے لوٹا دیں گی، میں نے کبھی آپ سے پیسوں کا سوال کیا؟ آئندہ ایسی بات مت کرنا۔ آج اب ہفتے کو 4 بجے تک میں کروا دوں گا آپ کے ٹیسٹ۔ اوکے ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ اریبہ ہفتے کو چل پڑی۔ اسپتال اکیلے جانا پڑا اسے کیونکہ اسپتال اس کے گھر سے کوسوں دور تھا، رکشے کا کرایہ وہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی، بسوں ٹریفک کے دھکے کھاتے کھاتے وہ 2 گھنٹے کی خواری کاٹ کر اسپتال پہنچی۔ فیصل سر کے سامنے بیٹھی وہ اپنی پرانی رپورٹس دکھانے لگی، وہ اس کی رپورٹس دیکھنے لگے، پھر چائے پی اور پھر ادھر ادھر کی 4 باتیں کر کے کہا، اریبہ اب لیب سے ہو آ، پھر میں آپ کا چیک اپ کرتا ہوں اور میڈیسن بھی لے دوں گا۔ فیصل سر نے اپنے آفس بوائے کے ساتھ اس کو لیب میں بھیجا کہ جاؤ اختر سر سے کہو یہ سارے ٹیسٹ کروانے ہیں، میڈم کا بلڈ سیمپل لے لیں۔ اریبہ اب ان کے سامنے کھڑی تھی، وہ بولے، چادر ہٹاؤ۔ اس نے چادر ہٹائی، دونوں ہاتھوں سے اس کی پسلیاں پکڑ کے کہا، کھانسو۔ اب وہ ان کے کہنے پر کھانسی۔ فیصل کے ہاتھ چیک اپ کے دوران پسلیوں سے اوپر اٹھے اور اس کے سینے کے قریب آ گئے، پھر بولے، اب کھانسو۔ وہ تھوڑا گھبرائی لیکن مجبور تھی، ڈاکٹر تھے وہ۔ پھر وہ اپنا ہاتھ سینے پر جا کر لگانے لگے تو وہ ان کا ہاتھ جھٹک کر بولی، پلیز سر اس طرح چیک نہ کریں مجھے۔ وہ مسکرائی، ڈاکٹر سے کیسی شرم، آپ کا مسئلہ ہی سارا سینے کا ہے، کس طرح چیک کروں؟ پھر مجھے دیکھنے دیں۔ ان کے ہاتھ اب اس کی پسلیوں پر تھے، پھر وہ بولے، شرٹ اوپر کرو، تھوڑی سی پسلیاں آپ کی بہت سوجی ہوئی ہیں۔ اریبہ نے فوراً انکار کر دیا کہ نہیں میں شرٹ اوپر نہیں کر سکتی۔ فیصل سر نے گہری سانس لے کر ہنسے اور ہاتھ اپنے صاف کیے کہ کہیں کوئی جراثیم نہ لگ جائے، آپ کا کبھی آپریشن کرنا پڑ گیا تو کیا کرو گی؟ پھر آپ تو چیک اپ ہی نہیں کرنے دیتی۔ خیر، وہ چادر ٹھیک کرتے ہوئے بولی، اللہ وہ نوبت نہ لائے سر۔ اوکے، اللہ خیر کریں گے، پریشان مت ہو، میں رپورٹس واٹس ایپ کر دوں گا۔ اریبہ نے مسکراتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا۔ اریبہ، آدھے راستے میں ڈراپ کر دیتا ہوں آپ کو، آپ باہر جا کر سگنل پر کھڑی ہوں، میں 2 منٹ میں آیا۔ اریبہ نے ٹائم دیکھا، 6 بج چکے تھے، بس میں جاتی تو رات ہو جاتی، ابھی بھی شام نے اندھیرا پھیلانا شروع کر دیا۔ امی کے فون بھی آنے لگے کہ کہاں تک پہنچی ہو، گھر جلدی آؤ۔ وہ ساری پریشانیاں اٹھا کر ان کے آفس سے نکلی اور سگنل پر کھڑی ہو گئی۔ فیصل کی لمبی سی چمچماتی کار اس کے سامنے رکی، وہ بیٹھ گئی، خاموشی سے کچھ سفر کٹا
اور کچھ گھریلو باتیں کرتی رہی۔ وہ ان سے ٹاور کے سگنل پر اریبہ اتری اور ان کو اللہ حافظ کہا۔ اسٹاپ پر کھڑے کھڑے اس کی طبیعت پھر بگڑی۔ کھانستے کھانستے اس کا سانس بند ہونے لگا۔ پاس کھڑی دو لیڈیز نے اسے سنبھالا۔ کچھ دیر بعد اس کی سانس بحال ہوئی اور اس نے پھر گاڑیاں دیکھنا شروع کر دیں۔ رات عشاء کی اذان کے قریب وہ گھر پہنچی اور جاتے جاتے وہ کپڑے اتار پھینکے جس پر فیصل کے ہاتھ لگے تھے۔ پھر خوب پانی بہاتی گئی خود پر اور روتی رہی کہ کس طرح اس کے ہاتھوں کی غلاظت وہ اتار رہے۔ رات کی وہ جاگتی رہی اور خود کو کوستی رہی کہ اس نے ان کو چیک اپ کی اجازت دی ہی کیوں۔ اریبہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ خود کو نوچ کھاتی۔ اسے کسی صورت سکون نہیں آ رہا تھا۔ خود کو لعنت ملامت کرتے کرتے تک ہار کے وہ رب کے حضور حاضر ہوئی اور تڑپ تڑپ کے روئی، یا رب میں گندی ہو گئی، آج بہت گندی، کسی غیر کے ہاتھوں نے کیسے چھو لیا مجھے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر معافیاں مانگنے لگی۔ پوری رات اس کے سجدے میں آنسو بہاتے گزر گئی۔ 2 دن فیصل صاحب کی طرف سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ اریبہ کو ایک دھڑکا سا لگا کہ اس کے ٹیسٹ نہیں ہوئے ہوں گے، لیکن وہ پھر بھی خود کو تسلی دینے لگی کہ فیصل سر ایسا نہیں کر سکتے، لیکن دل بجھا سا گیا تھا پہلے ہی اس کا، اور وہ مزید پریشان ہوگی کہ ماں کو کیا جواب دے گی۔ ہفتے سے منگل آئے، اس نے رابطہ کیا تو یہ جواب موصول ہوا: ارے ریئلی سوری اریبہ، لیب والوں کو کورونا ہو گیا، وہ آیا ہی نہیں اور آپ کا بلڈ سیمپل اس کے پاس تھا، آپ کے ٹیسٹ نہیں ہو سکے۔ آنسو قطرہ قطرہ کر کے اس کی آنکھوں سے ٹپکے، اس طرح جیسے زخموں سے خون رس رہا ہو۔ اس نے موبائل دوبارہ اٹھایا اور میسج ٹائپ کیا: سر مجھے کچھ کہنا تھا آپ سے، میرے لیے آپ بہت قابل احترام تھے، 4 سال سے ایک باعزت سلام دعا کا تعلق تھا آپ سے، کم از کم جو عزت میں نے آپ کو بخشی تھی اس کا احترام کر لیتے، مجھے پتا تھا آپ جھوٹ سے کام لیں گے، آپ کوئی نہ کوئی بہانہ ضرور کریں گے۔ میرے ٹیسٹ نہ ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کے کہنے پر میں اپنی قمیض تھوڑی اوپر کرتی اور چیک اپ کے دوران آپ کا ہاتھ میرے سینے سے نیچے جاتا تو یقیناً لائبریری والے کو کورونا نہ ہوتا اور میرے ٹیسٹ ہو جاتے، لیکن افسوس آپ کی خواہش پوری نہیں ہو سکی۔ اور رہی بات میری مدد کی تو رب عظیم نے آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ آپ کسی ضرورت مند کی مدد کر سکیں۔ مجھے لگتا ہے زیادہ آپ مجبور ہیں، اپنے رویے، پیسے کے ہاتھ اتنے مجبور کہ گناہ ثواب کی تمیز ہی بھول گئے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔